وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی ہزارہ نعمتوں کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں، اور اس ماہ رمضان مبارک میں قیام اور صیام یعنی روزے اور تراویح اور دیگر عبادتوں کی روحانیت سے اور اس کے پاکیزہ اور روح پرور فضا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ ان عبادتوں سے ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے اور ہمارے اعمال میں کتاب و سنت کے خوشنما پھول کھلائے، اور اللہ انسانیت کے لیے ہمیں امن اور سلامتی کا داعی بنائے۔ قبل اس کے کہ جو آیات پڑھی جائیں گی ان کا خلاصہ پیش کیا جائے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے مشاغل اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی ضروریات کو چھوڑ کر نماز میں آتی ہیں۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ لیکن وہیں پر یہ شکایت ہے کہ نہ شکوہ ہے خزاؤں کا چمن میں اے چمن، تک کہ ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے لیکن وہ آواز نہیں کرتی تھی، مسجدوں میں شور و غل نہیں کرتی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف کی تلاوت سن کر کے یاد کر لیا، ام ہشام الانصاریہ۔ یہاں تک کہ آپ کی حدیثوں کو سن کر کے صحابیات نے حدیثیں حفظ کر لی۔ لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ بہت سی خواتین آتی ہیں، صفوں میں اختلاف پیدا کرتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، نماز میں دائیں بائیں جھانکتی ہیں، صفوں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کریں گی آپ؟ کیا اللہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی حدیث نہیں معلوم؟ میری ماں اور بہنوں، ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، ایسی نماز پڑھنے والیوں پر لعنت ہے، ایسی مسجد میں آنے والیوں پہ لعنت ہے۔ ملعون ہے وہ لوگ جو کسی مسلمان کو تکلیف دے یا ان کے خلاف مکر و فریب کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صفوں میں آ کے روڈ بیٹھ رہی ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، دائیں بائیں جھانکتی ہیں، آواز کرتی ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتی۔ 10 سال 12 سال کے بچے آ کر کے دوڑتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے میرے دوست؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا الرجال قوامون علی النساء؟ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم و نگراں بنایا ہے۔ یہ پاکیزہ راتیں، یہ روح پرور راتیں، یہ ایمان افروز راتیں، یہ جہنم سے آزادی کی راتیں، یہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں سعادت مندوں کے لیے اللہ خوشبختی کے فیصلے فرما رہا ہے، اور ہماری بعض خواتین آ کر کے مسجد کے ماحول کو بگاڑ رہی۔ ہائے افسوس! اس لیے میں بہت ہی درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اپنی عورتوں کو لگام لگائیں اور ایسی خواتین کو مسجد میں آنے سے روکیں جو دوسروں کے لیے فتنہ کا ذریعہ بن جائیں، جو دوسروں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں۔ اور خاص طور سے میں اپنی ان ماں اور بہنوں سے جو صفوں میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھتی ہیں، نماز کے اندر دائیں بائیں جھانکتی ہیں اور صف صحیح طور سے نہیں لگاتی ہیں، میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ کی پھٹکار سے ڈرو، مظلوم کی آہ سے بچو، واتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو۔ مسلسل شکایات آتی رہی اور میں صبر کرتا رہا، اور میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن یہ حد سے زیادہ پانی آگے بڑھ چکا ہے۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسی عورتوں سے کہیں کہ نہ آنا آپ کا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو تراویح کی نماز آج شروع ہوگی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دی، اور اللہ نے پہلا اسٹیج بتایا کہ جو تم سے جنگ کرتا ہے ان سے جنگ کرو، بلا وجہ کسی سے لڑائی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو پڑھی گئی، اللہ نے دشمنوں کے شر اور فتنے کو اور ان کے زور کو روکنے کے لیے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے قتال کی اجازت دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے دوسرا جو اسٹیج ہے، اللہ نے امن قائم کرنے کے لیے، فتنہ دور کرنے کے لیے، روئے زمین میں شانتی قائم کرنے کے لیے اللہ نے قتال کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ دنیا سے فتنے کا خاتمہ ہو جائے، نہ کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، بلکہ بعد رات 2 آدمی آیا اور کہا کہ کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ عبداللہ بن زبیر کا فتنہ ہے؟ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، اور یہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ گویا کہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف آپ قتال کریں، یعنی ان کے مقابلے میں جو دوسری جماعت ہے آپ ان کا ساتھ دیں، حجاج بن یوسف کی جماعت کا ساتھ دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ کہا کہ کیوں منع کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اگر جنگ ہو جائے تو تم صلح کراؤ اور باقی جماعت کو روکو، طاقت استعمال کرو۔ حالانکہ اس آیت کا خطاب جو ہے عام آدمی سے نہیں، حکومت سے ہے، اسلامی حکومت سے ہے، لیکن جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن سے بھی استدلال کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ خطاب ہے حکومت کو کہ بھائی قوت کے ذریعے قوت کو روکو، لیکن یہ نادان لوگ آئے عبداللہ بن عمر کے سامنے کہا کہ آپ جو ہے عبداللہ بن زبیر کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو کیا کہا کہ نہیں، اس کے مقابلے یہ آیت کریمہ پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جس کسی نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو دیکھیے صحابی کا فہم دیکھیے۔ دوسرا آدمی جو باطل فرقے کا ہے، خوارج کا فکر لے کر آیا ہے، وہ بھی قرآن کی دلیل دے رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے بھی قرآن سے دلیل دی، کہا کہ اس آیت کا خطاب جو حکومت سے، میں کسی مسلمان کا قتل کرنا نہیں چاہتا۔ تب اس نے یہی یاد پڑھ لی، کہا آپ قتال نہیں کرو گے، آپ حکومت کا ساتھ نہیں دو گے ان ظالم باغیوں کے خلاف۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ جتنے لوگ 3 لوگ ہیں، عبداللہ بن زبیر کی طرف اشارہ ہو یا بعض روایت میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہو، کہا کہ یہ سب باغی ان کے خلاف جنگ کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ ظاہر صحابی کا فہم اگر آ جائے سارا فتنہ دور ہو جائے۔ کہا کہ فتنہ تو نبی کے زمانے میں تھا، اگر کوئی ایمان لاتا تو یا اسے قتل کر دیا جاتا یا اسے قید کر دیا جاتا یا جلا وطن کر دیا جاتا، لیکن اس وقت جو تم جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی ایک جماعت کے خلاف، تو انما قتالکم علی الملک، یہ الفاظ بخاری ہے، انما قتالکم للفتنہ، بعض روایت میں بھی ہے کہ تم جو اس وقت جنگ کر رہے ہو حکومت کے لیے جنگ کر رہے ہو، تخت و تاج کے لیے جنگ کر رہے ہو۔ انما قتالکم للفتنہ، تم قتال کر رہے ہو فتنہ دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ فتنہ برپا کرنے کے لیے۔ اگر یہی سیاست اور صحابہ کا فہم حاصل ہو جاتا تو آج عالم اسلام میں جو طغیانی برپا ہے، پورا شام برباد ہو گیا، پورا لیبیا برباد ہو گیا، اور پورے سوڈان کے اندر اخوانیوں نے آگ بھڑکا دی حکومت کے خلاف اور مسلمانوں کے 2 گروپوں میں اختلاف ڈال دیا ہے۔ اگر یہ صحابہ کا فہم ہوتا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کر لیا جائے تو آج پورے عالم اسلام پر جنگ کی آگ نہیں بھڑکتی اور مسلمانوں کے خون کے دشمن نہیں ہوتے۔ کہ آپ اپنے قرب و جوار کے ممالک میں جو آگے بھڑکی ہوئی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے لیکن صحابہ کا فہم نہیں سیکھا ہے۔ سب کچھ ان کے پاس ہے، ساری نعمتیں ان کے پاس ہے، ساری سیاست ان کے پاس ہے، لیکن قرآن حدیث کا فہم نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کے بیان کے ساتھ حج میں تجارت کی اللہ نے اجازت دی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دھواں ہوا دین دنیا میں جسم جدائی، حوث کی وزیری، حوث کی امیری، حوث کی وزیری، دین اور دنیا دونوں کی اللہ بھلائی چاہتا ہے۔ حج جیسا عظیم عمل ہے، اللہ اس میں کہہ رہا تجارت کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر دین پر چلتے اگر بزنس کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اشرا مبشرہ جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ان میں اکثر لوگ تاجر ہی تھے، اب بڑے بڑے تاجر تھے۔ کیا ابو بکر صدیق تاجر نہیں تھے رضی اللہ عنہ؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجارت نہیں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تجارت کا کیا حال تھا؟ ایشیا تک ان کی تجارت پھیل گئی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی تجارت اللہ نے کتنی دولت دی، زبیر بن عوام کو تو 50 ملین دولت تھی، بخاری کے اندر بات موجود ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں کا بیلنس اگر صحیح کر لیا جائے تو اچھی چیز ہے۔ آپ عبادت کے وقت عبادت کرو اور تجارت کیا ہو، تجارت کرو۔ اس لیے اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی پاک روزی کو اللہ کا فضل کہا گیا. اور نمبر 1 تلاشنے کے لیے کہا ہے محنت کیجئے گا تب ملے گی. بغیر محنت کے اور بغیر اللہ کا ذکر کیے حلال روزی نہیں ملتی. یاد رکھیے اللہ نے کہا تلاشو اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرو. تو معلوم ہوا کہ روزی کے لیے محنت بھی کرنا اور تلاشنا بھی. لہذا محنت والی روزی کیجئے چاہے کبھی کیوں نہ ہے. یہ میٹا زون اور کون زون سے آ گیا ہے اور کتنے بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے لوگ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں بلکہ کروڑوں کما رہے ہیں. 4 آدمی کو ممبر بنایا اور وہ اس نے 10 کو بنایا, اس نے 20 کو بنایا اور سب کا پیسہ کٹ کٹ کے مل رہا ہے. یہ فتنہ پوری دنیا میں اس وقت عام ہو چکا ہے. یہ سود کی لعنت ہمارے گردنوں میں داخل ہو چکی ہے. لہذا اللہ نے اس کی بعد والی آیت میں کہا کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ نے کہا دنیا تو دے دیں گے لیکن اس کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں. آیت نمبر 200 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا, اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں. لیکن جو دنیا بھی مانگے اور آخرت مانگے. ہم نماز پڑھنے آئے ہیں صرف اسی لیے نہیں کہ ہم جنت میں جائیں. جنت میں بھی جائیں, ہم دنیا بھی چاہتے ہیں. ہمارا کاروبار بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا کپڑا بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے, ہمارا مکان بھی اچھا. کوئی غلط تھوڑی ہے بھائی, غلط ہے. اچھا مکان ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. حدیث اللہ کے نبی کی دنیا کی بھلائی میں سے سب سے پہلے نمبر پر نیک بیوی ہے, خوبصورت بیوی ہے. حدیث ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو دنیا کی بھلائی چاہتا ہو, نیک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو, اس کی یہ دعا پڑھنا چاہیے. کون ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. ہمارے استاد فقہ کے استاد اللہ تعالیٰ پر رحم و کرم فرمائیں, کہتے تھے کہ میری جب شادی نہیں ہوئی تھی اور میں ہمیشہ دعا کرتا اللہ ہم کو نیک بیوی دے, ہم کو نیک بیوی دے. یہی دعا پڑھتا تھا. اتنی دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک بیوی دی جو ہمیشہ تعاون کرتی ہے خیر کے کاموں میں. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جو حج کے اندر بھی طواف کے دوران رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے, سب سے زیادہ. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور آپ نے فرمایا اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے بولیے آپ لوگ؟ حدیث سے ایمان کے بعد اگر 4 نعمتیں ملی وہ دنیا کا خوشبخت انسان. نمبر 1 المرء الصالح, نیک بیوی مل گیا, وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار. لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ صالحہ تعینک علی امر الدنیا والآخرۃ خیر مقتنص الناس. شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان, دل سے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور دل میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اور نیک بیوی کس کو مل جائے جو دین اور دنیا کے کاموں میں تعاون کرے, خیر کے کام میں بھی تعاون کرے, سیاست میں بھی تعاون کرے جو خیر والی سیاست ہے, تجارت میں بھی تعاون کرے, زراعت میں بھی تعاون کرے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو صحیح مشورہ دے اور دین اور دعوت کے کاموں میں بھی آپ کو تعاون کرے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے. خیر مقتنص الناس, سب سے بڑا مالدار ہے. اس لیے دنیا کی خوشبختی میں سے پہلے نمبر پر نیک عورت. اور آپ نے فرمایا والجار الصالح, اچھا پڑوسی, اور اس کے بعد اچھی سواری اور کشادہ گھر. یہ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ, فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان کے لیے وہ حصہ جو اس نے کمایا, یعنی آپ دنیا اچھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں اور جو محنت کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ نے ایام تشریق میں ذکر الہی کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے منافق کی پہچان بتائی جو کل بتایا گیا کہ وہ زبان کے میٹھے ہوتے ہیں اور دل کے تیکھے ہوتے ہیں. جتنا بڑا منافق ہوگا اتنی زبان اس کی میٹھی ہوگی. اور اللہ کے نبی نے قیامت کی فتنے سے آگاہ کیا ہے کہ میں اپنی امت پر ہر اس منافق سے ڈرتا ہوں. ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان, جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا, زبان بہت میٹھی ہوگی. السن احلی من العسل, زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. وقلوبهم قلوب الذئاب, لیکن ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے یقول فی آخر الزمان اخوان العلانیہ اعداء السریر او کما قال. آخری زمان میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی محبت کا اظہار کریں گے, جو آپ کے بھائی بندوں میں شمار ہوں گے, اخوان البھائی ہوں گے, لیکن دل کے دشمن ہوں گے اور زمان کے دوست ہوں گے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے. اللہ نے ان کے مقابلے میں ان کی تعریف فرمائی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ, جو اپنی جانوں کو خریدتے ہیں یعنی جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں, یعنی جو اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. اشارہ ہے اللہ اکبر حضرت صہیب رومی کی طرف. حضرت صہیب رومی نے پورا مال قربان کر دیا,
اور سب کچھ قربان کر کے مدینہ آئے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، ایمان کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے سارا مال انہوں نے کافر کے حوالے کر دیا کہ سب لے لو لیکن مدینہ جانے دو۔ اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل کی۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، جنت کی لالچ میں۔ تو اگر جان مال سب کچھ اگر ختم بھی ہو گیا لیکن ایمان بچ گیا تو سب سے بڑی تجارت ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایمان سب سے قیمتی ہے، مال دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر رکھو۔ سب سے اہم دین ہے، دین کی حفاظت کیجئے تو اللہ آپ کی دنیا بھی کی حفاظت کرے گا۔ اور وہی صحابہ صاحب رومی اور خباب بن عرد اور دیگر صحابہ جو مکے میں اتنے ستائے جاتے تھے، اللہ نے لاکھوں کی مالیت دی، اللہ نے دنیا ان کے قدموں پہ ڈال دیا۔ دین کے ذریعے دنیا بھی حاصل ہوگی، لیکن جو دین کو چھوڑے گا دنیا تو مل سکتی ہے لیکن دین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ اور جو آیات پڑھی جائیں گی ان کا خلاصہ انشاءاللہ اصل دوسرے نشست میں ہم بتائیں گے، لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ آیت نمبر 211 سے اللہ نے بنی اسرائیل کی ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ کڑک اور بجلی نے پکڑ لیا۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ بدلیوں کے سائے میں آئے یا فرشتوں کے پہلو میں آئے، جو قیامت کے دن میں جو اللہ تعالیٰ زمین پر آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، کیا اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر خوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانی یہ توحید کی نشانی قرآن نازل کیا، اس پر غور کر لو، یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے 211 میں فرمایا سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے سوال کرو جو اس وقت زندہ تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے مدینے کے اندر آباد تھے اور اللہ کے نبی نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا اگر کوئی تم پر حملہ کرتا ہے ہم ساتھ دیں گے اور میرے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تم ساتھ دو۔ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا لیکن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایگریمنٹ کو نہیں توڑا۔ تو کہا کہ بنی اسرائیل سے سوال کرو، کتنی نشانیاں ہم نے دی ہیں ان کو، بڑی بڑی نشانیاں دی، من و سلوہ نازل کیا اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، اللہ نے جراد اور قمل اور ضفادع ٹڈی کا عذاب فرعون پہ نازل کیا، میدک کا عذاب نازل کیا، خون کا عذاب نازل کیا، اللہ نے ہر طرح بنی اسرائیل کی مدد کی، پھر بھی تم نے نہ قدری کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے گا، یعنی اللہ کی واضح نشانیوں کے آنے کے بعد جو شکر گزاری نہیں کرے گا اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جس قوم کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اگر اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا تو جس طرح بنی اسرائیل سے اللہ نے پاور سیز کر دیا اور اللہ نے محروم کر دیا، ان کی جگہ اس امت کو برپا کیا، اگر یہ امت بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گی تو اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو برپا کر دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 213 میں کہا کہ یہ جو اتنے اختلافات ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا سینٹر چھوڑ دیا، توحید کی دعوت چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیت نمبر 213 میں کہا سارے لوگ ایک تھے، یعنی توحید پر تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حضرت ابن عباس کی روایت طبری میں بین آدم و نوح عشرۃ قرون، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں، 1000 سال تھا۔ 1000 سال کلہم کانوا علی الاسلام، یہ اسلام یہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں، تمام انبیاء کا مذہب ہے، سب کے سب اسلام پر تھے، سب کے سب توحید پر تھے۔ جب دنیا میں شرک آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بزرگوں کی شان میں غلو کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پنجتن پاک تھے، یہ پنجتن پاک یہ بڑے بزرگ لوگ تھے۔ جب مر گئے شیطان نے ان کے چیلوں کے دلوں میں بات ڈالی، ان کے اولاد کے دلوں میں کہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے اسٹیچو بنا لو اور ان کے قبروں پر مراقبہ شروع کرو۔ چنانچہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کو یاد بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کی قبروں پر مراقبہ بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا شیطان نے اس نسل کے بعد دوسری نسل کے پاس آ کر کے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ آنے والی نسل نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ تو دنیا میں شرک آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں، ایک کس راستے سے آیا؟ غلو کے راستے سے آیا۔ غلو کیا ہے؟ بزرگوں کی شان میں غلو کیا، پیران ہمیں پرایت، مریدہ ہمیں پرایت، پیر نہیں اڑتے مرید اڑا دیتے ہیں، یعنی اتنے بڑے قصے کرامات اور کہانیوں کو گڑ کر کے ان کی شان کے اتنا زیادہ قصیدہ خوانی کرتے ہیں کہ جو آدمی کچھ نہیں اس کو سب کچھ ثابت کر دیتے ہیں۔ دنیا میں شرک کا آغاز اسی راستے سے ہوا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا جب اختلاف آیا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین و منذرین بنا کر کے، وہ بھی کام کی طرف میں فاختلفوا، اختلاف آئے شرک کے ذریعے تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ نمبر 2، اللہ نے کتابیں نازل کی۔ نمبر 3، اللہ نے اختلافات میں مسلمانوں کے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا،
کیونکہ یہودیوں کو اللہ نے کہا تھا عبادت کے لیے دن متعین کرو، انہوں نے ہفتے کو متعین کر لیا، نصارہ نے اتوار کو متعین کر لیا، اللہ نے مسلمانوں کو جمعہ کی ہدایت دی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دین کے معاملے میں عزیر کی پوجا کرنے لگے یہود، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہودیوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور نصارہ نے دین کو دنیا کے مکمل دنیا کو چھوڑ کر روحانیت اختیار کر لی۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی نصیب فرمائی اور اعتدال عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، کلمہ کن سے پیدا ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اور امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے، نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، اللہ رب العالمین نے قبلہ مسلمانوں کا قبلہ یہ کعبہ، اس کی ہدایت دی، اور یہود نے بیت المقدس کے مغرب کو مشرق کو قبلہ بنایا، اور نصارہ نے مشرق کو قبلہ بنایا، اور یہود نے بیت المقدس کے مغربی یعنی دیوار گریہ کو قبلہ بنایا، صخرہ کو قبلہ بنایا۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کا قبلہ عطا کیا، سب سے بہترین قبلہ کی ہدایت دی، ہر اعتبار سے اللہ نے ہدایت دی۔ تو اس لیے اختلاف سے اگر بچنا ہے تو قرآن و سنت پر اور صحابہ کے فہم پر آئیں، اور امام ابن تیمیہ کا بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، اختلاف اللہ کی رحمت ہے، اختلاف اللہ کا عذاب ہے، اختلاف اللہ کا عذاب ہے، اور اجتماعیت رحمت ہے۔ کبھی بھی اختلاف رحمت ثابت نہیں ہو سکا، ہے کوئی روایت اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، کبھی اختلاف رحمت نہیں۔ اگر اختلاف رحمت ہوتا، صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو سبائی فتنوں کی وجہ سے اور بدوائیوں کی وجہ سے اور عبداللہ بن سبا اور ان کے ٹولوں کی سازشوں کی وجہ سے جو اختلاف ہوا، معروف سیرت نگار علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبائی فتنوں کی وجہ سے صحابہ میں جو اختلاف ہوا، جنگ جمل اور جنگ سمین جو رونما ہوئی، اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مارے گئے 70-75 ہزار۔ اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتا، بلکہ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی اختلاف سے بچے گا۔ وَلَا يَزَالُ الْمُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور آیت نمبر 214 میں اللہ نے کہا ان اختلافات کے بعد صحیح راستہ اختیار کرو تو جنت ملے گی، اور جنت کے لیے آزمائش ہوگی، جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، یہاں تک کہ تم سے پہلے لوگ جان کی تکلیف، مال کی تکلیف سے دوچار کیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے بھی کہو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا جس کا بیان آئے گا، اور کتنا خرچ کرنا چاہیے، کن لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے یتیموں خرچ کرنے کے اندر یتیموں کا کیا حق ہے، اور یتیموں کی کفالت کی کیا فضیلت ہے، مشرک عورتوں سے شادی کیوں جائز نہیں ہے، اور مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کے لیے شادی جائز کیوں نہیں، ان کے کیا نقصانات ہیں، اور اس وقت جو عذاب آیا ہمارے اوپر اس کی وجہ کیا ہے، اور قیامت کی نشانی کہ عورتیں لڑکیاں بغاوت کریں گی، اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی۔ ان کا بیان میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ طلاق کا بہت ہی اہم اور ضروری مبحث اور چیپٹر ہے جو آیت نمبر 229 میں طلاق اور خلا دونوں میں کیا فرق ہے، اور طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور طلاق کا شرعی طریقہ ہٹنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب کیا آیا۔ اور آج بھی بڑے بڑے ممالک میں، چاہے وہ بڑے سوئی ممالک ہو یا اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے ممالک ہے، سوڈان سے لے کر بہت سارے ممالک، انہوں نے شرعی طلاق کا نظام نافذ کیا، تو اس کی کیا برکتیں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کی مدت کیا ہے، اور جس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کی حکمت کیا ہے، اور عدت کیسے گزارے گی، اس جیسے احکامات کا ذکر آئے گا۔ جتنا وقت باقی رہے گا اسی میں انشاءاللہ ہم لوگ علمی سیر و تفریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، وباللہ التوفیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم حضرات، جیسا کہ پچھلی مجلس میں جو آیات پڑھی گئیں ان سے متعلق اجمالی اشارہ میں نے کیا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اور مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں اور پڑھی جائیں گی، پورے قرآن میں ان کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان آیات میں صحابہ کے سوال کو نقل کیا ہے۔
یعنی صحابہ کرام نے جو سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں یا مال کے خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے، یا حائضہ عورتوں کے بارے میں، اللہ نے صحابہ کے سوال کو بھی نقل کیا اور ان کا جواب بھی نقل کیا۔ چنانچہ انہی میں سے آیت نمبر 215 کہ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، بھائی کتنا کن پر خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں۔ یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کریں۔ کل مال کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بعض مال کو خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص سے انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذر عائلۃ یتکفف فی الناس، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے اپنی وارثین کو، اولاد نہیں اپنے وارثین کو مالدار چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اگر ان کو غریب چھوڑ کر جاؤ گے اور پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، ان کو غریب چھوڑو گے تو یہ کشکولے گدائی لے کر لوگوں سے بھیک مانگیں گے۔ اس معلوم ہوا کہ کمانا بھی ثواب ہے اگر انسان یہ نیت کرے کہ ہماری اولاد محتاجی سے بچے۔ حدیث ہے ان خرج علی ولده صغارا، ان خرج یسعى علی ولده صغارا فی سبیل اللہ، اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں۔ ان خرج یسعى علی ولدین فهو فی سبیل اللہ، اگر نکلتا ہے تاکہ اپنے والدین کی کفالت کرے حلال روزی کما کر، تو بھی اللہ کی راہ میں۔ ان خرج یسعى علی نفس یعفها فهو فی سبیل اللہ، اس لیے نکلتا ہے تاکہ حلال کمائے بھی بچی عورت شادی کرے اور خود بھی سوال سے بچے اور شر و فتنے سے دور رہے، تو یہ روزی کے لیے کمانا بھی اللہ کی راہ۔ تو اس لیے مال کمانا بھی عبادت، نعم المال الصالح العبد الصالح، یہ مال امانت۔ اس لیے قیامت کے دن 5 سوالات جو کیے جائیں گے انسان سے، جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے کسی انسان کا قدم اللہ کے دربار سے نہیں ہل سکتا۔ ان میں سے زندگی کو کہاں کھوایا، جوانی کو کہاں گوایا، اور مال کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ تو مال کمانے کا طریقہ بھی جائز ہو اور مال خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 215 میں فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ، مال کو خیر سے تعبیر کیا گیا کہ یہ خیر بھلائی ہے، مال کو خیر کہا گیا، اچھی چیز ہے۔ جو خیر یعنی جو مال تم خرچ کرو اس کے پہلے مستحق نمبر 1 والدین ہیں، نمبر 2 قرابت دار ہیں، نمبر 3 یتیم ہیں، اس کے بعد نمبر 4 مسکین ہے، نمبر 5 مسافر ہے۔ والدین کو پہلے حق دیا گیا، یہ نفلی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم دینا والدین کے لیے جائز نہیں، والدین پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا یا اپنی اولاد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، چاہے شوہر خرچ کرے یا بیوی خرچ کرے، چاہے باپ خرچ کرے یا بیٹا، باپ خرچ کرے یا ماں خرچ کرے، باپ یا ماں کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنی اولاد پر اور اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا جائز بولیے نہیں ہے۔ عام خرچ کرو، کفالہ ضروری ہے، کچھ حالات ہیں فقہ نے بتایا ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے، عام حالات میں جائز نہیں، لیکن مال کمانے کے بعد اس کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ والدین ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اگر باپ بغیر اجازت کے کوئی سامان آپ کا لے لیا اور اس سے آپ کے بچوں کو نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا یہ بھی نہیں ہے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ باپ آئے اور اس کو بیٹے کو اپنے اس کے گھر سے نکال دے اور اس کی بیوی بچوں کو بھی نکال دے اور پورے میں کہے کہ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، بھاگو یہاں سے، ساری گاڑی ہماری ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ الٹا مطلب بھی لوگ نکالتے ہیں، پیمانہ بھی بدل چکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مال جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اور ماں باپ اگر لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آیت نمبر 219 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کتنا خرچ کریں، تو اللہ نے کہا جو ضرورت سے زیادہ وہ سب خرچ کر دو۔ ضرورت سے زیادہ جو تمہاری ضرورت اب تمہارے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کرو، ہر آدمی کا ایک درجہ ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کل مال خرچ کرنا جائز نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل مال کیوں خرچ کر دیا؟ سوال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھی دولت کیوں قربان کر دی؟
اللہ کے بندے نہ تم ابو بکر ہو نہ عمر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کو منع کیا. ابو بکر کا ایمان تھا، ان کے گھر کے لوگ اتنے قبیل ایمان تھے کہ اگر پورا مال بھی خرچ کر دیں تو ان کے بچوں کو کوئی اثر نہیں. حضرت عمر کی بات نہیں، عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، حجۃ الوداع کا جو منشور ہے اور حجۃ الوداع کا جو پیغام ہے اس میں آپ نے کہا 1/3 سے زیادہ وقف نہیں کر سکتے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. 2/3 مال 2/3 مال وارثین کے لیے چھوڑنا ضروری ہے. اگر نہیں چھوڑیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہم سے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اپنے وارثین کو مالدار بنا کر جاؤ، یہ بہتر اس بات سے کہ ان کو غریب چھوڑو گے تو بھیک مانگیں گے. نمبر 1. نمبر 2 اللہ نے کہا والدین پر خرچ کرو. اس کے بعد قرابت داروں پر. قرابت دار سے کیا مراد ہے بول سکتے ہیں آپ؟ قرابت دار سے بس ننیالی رشتے سے، آپ تو ننیالی رشتہ ماموں کا رشتہ نانا کا رشتہ، اس میں جتنے رشتہ دار ہیں. ننیالی رشتے سے باپ ہے، ماں ہے، اس کے بعد دادا ہے، دادی ہے، اور اس میں چچا وغیرہ سب پورے چلے جاتے ہیں، بیٹا پوتا سب یہ اس میں چلا جاتا ہے. اور سسرالی رشتہ جو آپ کا سالہ ہے اور سالے کا بھائی ہے وہ سارے. اور ایک ہے رضائی رشتہ. رضائی رشتہ یعنی دودھ پلانے والا رشتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ جن کا دودھ آپ نے پیا تھا، آپ کی چادر بچھا دی. شیما جو جنگ میں آئی تھی پکڑ کر، جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، آپ رونے لگے، ان کو آزاد کروا دیا. تو خلاصہ یہ ہو کہ تمام قرابت داروں کا حق ادا کرنا چاہیے. ماں باپ اور اولاد کے علاوہ جو بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا رشتوں کو جوڑنے کا ثواب ملے گا. تو قرابت داروں کا بہت بڑا حق ہے. یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور یہ دعا کرتی ہے کہ جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو رحمت سے کاٹ دے گا. رشتہ داری بہت اہم چیز ہے. والذین یصلون ما امر اللہ، جن لوگوں کو باپ دادا تکردادا بیٹے پوتے پرپوتے سب کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو جوڑیں گے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوں. اور آپ نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجتمع يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا وما يدخرها في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا. مشرک کو اللہ دنیا میں چھوڑ دے گا لیکن آخرت میں پکڑے گا. لیکن تو ایسے گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں جلدی سزا دیتا ہے اور اللہ آخرت میں گناہوں کا ذخیرہ جمع کرے گا، گناہوں کا ٹاور جمع کرے گا. نمبر 1 ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی. ہم نے ظلم کیا، ہماری اولاد پر بھی اس کا اثر ہے، ہماری نسل پر بھی اس کا اثر ہے. ہم نے کوتاہی کی، شریعت سے بغاوت کی، آج ہمارے ہندوستان میں ہمارے حالات دیکھ لیجیے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. ہم ظلم کریں گے تو ظالموں کو اللہ مسلط کرے گا. ہم دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، اللہ ظالم حکومت کو ہم پر مسلط کرے گا. ظلم کی سزا مل رہی ہے، کاروبار خراب ہو رہے ہیں، زمینیں نہیں بک رہی ہیں، یہ ظلم کی سزا ہے. اور دوسرا رشتوں کو کاٹنے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت ملے گی. اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ بعض گھر والے فاسق فاجر ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، لیکن فَيَكْثُرُ مَالُهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ فَيَرْحُمُ مَالُهُمْ وَيَخْرَجُ لَهُمْ. ان کے مالوں میں برکت ہوتی ہے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. لہذا رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے گا. جی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا قُلْ مَا مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى. یتیم پر، یتیم کو تو ہے، یتیم پر خرچ کیجیے. لیکن یتیم دو قسم کا ہے. ایک یتیم جو مال والا یتیم ہے جس کا بیان سورہ نساء میں آئے گا. اگر یتیم بہت مالدار ہے تو اس کے مال کو تجارت میں لگاؤ، اگر تجارت نہیں لگاؤ گے تو صدقہ اس کے مال کو کھا جائے گا. اس کا بیان سورہ نساء میں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ یتیم اور غریب ہے تو اس کو خرچہ کرو، بڑا ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں قریب ہو گئے. اور سب سے بہترین گھروں میں جس میں یتیموں کی کفالت کی جائے. اور اگر دل میں نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، صحابی نے کہا دل بڑا سخت ہو گیا ہے اور دل نرم نہیں ہے، تو آپ نے کیا کہا ان راس الیتیم وتعمل مسکین. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. بہت سے ایسے واقعات ہیں، کیونکہ واقعات بیان کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے یتیموں کی کفالت کی ہے، اللہ نے دنیا میں انہیں بہت اچھی زندگی دی ہے اور اللہ نے ان کو پاکیزہ موت عطا فرمائی ہے. اور بہت سے لوگ جنہوں نے مسکینوں اور غریبوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کو حسن خاتمہ سے نوازا ہے. ایک واقعہ تو بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے.
اور اس لیے کہ یہ اتنا واضح واقعہ ہے، ریاض کا ہی واقعہ ہے، تو اس کو بیان کرنا بہت ضروری میں سمجھ رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہوں، لیکن ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ عبد المالک مجاہد مکتبۃ السلام کے بڑے ذمہ دار ہیں، وہ عالمی انٹرنیشنل ادارہ ہے دعوت و تبلیغ کا، کتابوں کا، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ غالباً یو پی کا یا بہار کا ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ دیندار نہیں تھا، بس یوں ہی نمازیں پڑھ لیتا تھا، لیکن جب وہ آتا تھا سبزی خریدتا تھا تو اپنے لیے بھی اور اپنے پڑوس کی بیوہ کے لیے بھی، گوشت خریدتا تھا اپنے لیے بھی اپنے پڑوس کی بیوہ کے لیے بھی، کبھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دیا، لیکن ہمیشہ اس کی ضرورت کی تکمیل کی۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی موت اللہ نے عطا کی۔ ابھی چند میرے خیال سے 1 سال 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، ریاض میں ایک بہت مالدار آدمی ہے، شاید اس کے کفیل تھا، اس نے کہا کہ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں فلاں کے ساتھ عمرے میں جا رہا ہوں، اور اس نے اس کو کال کیا کہ میرے ساتھ عمرے کے لیے جاؤ۔ کہا کہ مجھے کیوں لے جاؤ گے، میں تو کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں۔ کہا کہ چلو، کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو ریاض سے لے جا کر کے ریاض میں پہنچانا پڑے گا، کیونکہ ریاض میں 15 سال رہ چکا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، گیا ہو، ماشاء اللہ، دیکھیے بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے طواف کیا، سعی کیا، بال کٹایا، سب جب چلنے لگا تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، اب ریاض تو جا ہی رہے ہیں، آپ ہمیں موقع دے دیجیے کہ نہ معلوم پھر آنے کا موقع نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، کم سے کم جا کے حرم میں 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ چنانچہ واللہ جیسے ہی گیا 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کا شاید آخری سجدہ تھا، جب اس نے سجدے میں سر رکھا تو اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ کتنی بہترین موت ہے میرے بھائی، اس لیے کہ جب والیتامی والمساکین مسکینوں میں خرچ کرتا تھا، تب تک وہ بیوہ دعا دیتی تھی کہ اللہ اس کی دنیا کو روشن رکھے اور اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب فرما۔ تو اس لیے میرے دوست، میرے عزیز، مال کے خرچ کرنے کا جو مصرف اللہ نے بتایا یتیموں اور مسکینوں پر، آپ نے فرمایا السعی علی المرأة الارملة والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا رات بھر نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ چلیے اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا آیت نمبر 220 میں اللہ نے یتیموں کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس دور میں جو یتیم ہوتے تھے ان کی کفالت کرتے تھے صحابہ جو ہے نا، ان کا کھانا الگ پکاتے تھے اور اپنا کھانا الگ پکاتے تھے، تو کھانا خراب ہو جاتا تھا اور پھر اس بدبو ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا وہ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان کے مالوں کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، لیکن اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج ہے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا 4 کروڑ ہے تمہارا 1 لاکھ، یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کا کھانا ان کے کھانے کی جو مقدار ہے اس کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیا، تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑے فتنے سے آگاہ فرمایا، وہ کیا ہے 221 میں، مشرکہ عورتوں سے شادی مت کرو، اور مشرک اور کافر عورتوں سے اپنی بیٹیوں کی اور اپنی عورتوں کی شادیاں مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک نجاست ہے، ایمان پاکیزگی ہے، شرک آگ ہے، توحید یہ نور ہے۔ اس لیے وہ آگ تمہارے ایمان کو جلائے گی، تمہارے اخلاق کو جلائے گی، تمہارے کلچر کو جلائے گی، تمہاری نسل کو جلائے گی، اور کافر سے کافر بچہ ہی پیدا ہو۔ اللہ اکبر، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، کافروں سے شادی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کا پل بنا رہے ہیں، برج بنا رہے ہیں جہنم کا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ جنت اور مغفرت کی طرف۔ لہذا کسی حال میں کافرہ عورتوں سے شادی جائز نہیں، اور کافروں کے حوالے اپنی بیٹیوں کو مت کرو۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کفر تمہارے گھر میں چلے گا، پوری نسل تباہ ہوگی، برباد ہوگی، اور ایک زمانہ آئے گا جس طرح ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ آج مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ گئی ہیں، انٹرنیٹ پر بے شمار واقعات ہیں، دبئی کی فضاؤں سے پوچھو، اور گلف کے اندر ان حالات سے پوچھو جن لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی، کیا ذلت و رسوائی، اب کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا یا ان کی بے عزتی کی گئی اور ان کو رسوا کیا گیا، ان کے پورے خاندان کو برباد کیا گیا۔ یہ دنیا میں سزا مل گئی ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلم لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کے اسباب میں سے ہم سبب یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی فکر نہیں ہے، تربیت کو انفسکم علیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم جا سے بچاؤ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو توحید کی تعلیم نہیں دیتے، ان کو رقیہ، کلثوم اور زینب اور فاطمہ کی سیرت نہیں بتاتے، ان کو
مدر ٹریسا اور دوسری ہیروئن کی تصویریں بتاتے ہیں، گھروں میں شیطانی خبریں، شیطانی نیوز ہے، ظاہر ہے ماحول خراب ہوگا تو ظاہر بچے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، ان کو اچھے پروگرامز میں لاتے، عالمات اور فاضلات کی پاکیزہ صحبت میں ان کی تربیت کرتے، دینی پروگرام میں لاتے، مسجدوں میں لاتے اور ان کو اچھی تعلیم دیتے، تو انشاءاللہ ضرور صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے 229 میں اللہ نے طلاق سے متعلق اہم بیان کیا ہے، اور شاید یہ آخری بات ہو کیونکہ بقیہ باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ میں اشارہ کر چکا ہوں دودھ پلانے سے متعلق 2 سال کی مدت ہے، اور جس کا شوہر مر جائے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی الی آخری، یہ سب ہے۔ لیکن طلاق سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے 229 میں جو اللہ نے حکم نازل کیا، اس کو 2-4 منٹ ذرا غور کیجیے۔ طلاق یہ اسلام کا ایک عظیم ترین سسٹم ہے، یعنی سوشل ورک کرنے والوں کو یہ ضروری ہے کہ طلاق کے احکامات معلوم ہو۔ نمبر 1، سماج اور معاشرے میں امن اور شانتی قائم کرنے کے لیے شرعی طلاق کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 3، طلاق کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لیکن طلاق سے پہلے والا جو اسٹیج ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو تو فعظوہن، اس کو نصیحت کرو، اور اس کے بعد بھی نہ مانے تو بستر پر چہرہ پھیر لو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو ہلکی مار مارو، لیکن ہڈی نہ توڑو۔ چہرے پہ مارنا منع ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو مارا تو ہڈی توڑ دی، پھر اس نے آگے کہا کہ میں ثابت کے دین اور اخلاق پر عیب نہیں لگاتی، میں اس کی زوجیت میں رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے نہیں کہا کہ اس نے مارا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ پھر اس نے خلا طلب کیا۔ تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پر نصیحت کی جائے، دوسرے نمبر پر چہرہ پھیر لو، تیسرے نمبر پر مارو، اور اس کے بعد بھی نہیں ہو تو لڑکے بیوی کی طرف سے اور شوہر کی طرف ایک آدمی مل کے صلح کرائیے۔ میں نے بے شمار واقعات دیکھے ہیں، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے گلبرگہ میں الحمدللہ۔ میاں بیوی میں طلاق کی نوبت بڑھ چکی ہے کہ طلاق ہی ہونا ہے۔ میں نے کہا طلاق دو گے لیکن مجھے چانس دے دو۔ الحمدللہ میں نے ان دونوں میں صلح کرائی۔ ہم نے کہا جوائنٹ فیملی کو ختم کرو، سورہ بقرہ کا اہتمام کرو، دعائیں میں نے ان کو یاد کرائی۔ میں ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہیں ابھی تک وہ لوگ۔ جب اس کی 1 مہینے کے بعد ملی تو اتنا مسکرا رہا تھا، لگ رہا کہ آج ہی رات میں شادی کر کے آیا ہے۔ کم سے کم ایک چائے تو ہمیں پلا دیتا۔ بہت واقعات ہیں، ایسی مجلسیں ہیں، ایسے واقعات میں کیا بتاؤں۔ تو اس لیے میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے تو سعودیہ کا نظام یہ ہے، مفتی فتویٰ نہیں دیتا، پہلے میاں بیوی سب کو دونوں کو حاضر کرنا پڑتا کورٹ میں، یا ایک ٹیم ہوتی ہے جو جا کر دونوں کا رپورٹ لیتی ہے۔ 1000 داستان لڑکی والے بیان کر دیتے ہیں، اور خاص میاں بیوی جو اختلاف ہوتا ہے کی جو نوبت پڑتی ہے ساس اور سسر کی وجہ سے، سالے کی وجہ سے، جب انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہاں پر شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابلیس جو ہے سب سے بڑا جو ابلیس ہے، جس کو ابلیس کا جو بابا ہے، بابائے آدم جس کو ابلیس کیا کہتے ہیں نا، حدیث مسلم شریف میں، ابھی زندہ ہے وہ کمبخت، وہ مرا نہیں ہے وہ۔ اب اس نے اپنے پورے کارندوں کو، جاسوسوں کو بھیج دیا، اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر میں اور کہتا ہے جاؤ گمراہ کرو، پوری دنیا میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ لیکن جب رات میں رپورٹ لیتا ہے تو کہتا ہے انت فعلت کذا و کذا، اشما فعل، انت فعلت کذا و کذا، اشفعل، سب اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ انا فرقت بین الولدین، انا افسدت المرأة، انا اغويت بني آدم وحثتهم على شرب الدخان وعلى شرب الخمر، میں نے شراب نوشی پر اس پر آمادہ کر دیا۔ ایک جو بوڑھا شیطان خبیث وہ کنارے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے میں تو وہ ہوں جو کسی نے نہیں کیا، میں وہ ہوں۔ میں جو ہوتا ہے، میں مانے بھی شراب اور میں مانے بھی سپرلیٹو ڈگری، یہ شیطان نے بھی کہا تھا میں ہوں، میں بہتر ہوں آدم سے۔ کہا میں نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ میں نے میاں بیوی میں اختلاف ڈال دیا، طلاق کی نوبت ہوگی۔ تو اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا انت فعلت کذا و کذا، تم نے اصل نمبر 1 ملا تم کو، تم 1 نمبر ہو، سب 0 ہے، تم ہو گیا ہیرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں جو اللہ نے بتایا ہے نا، اس کو تھوڑا پڑھ لیجیے آپ لوگ۔ وقت تو ہے نہیں کہ ہم تفصیل بتائیں، لیکن طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی 1 طلاق دیجیے، بیوی جیسے ہی حیض سے پاک ہو، حیض سے پاک ہوئی مثال آج بغیر ملاقات کیے طلاق دے دو، اور نہ اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں، اس کو نہ رہائش بھی دینے پڑے گی، اور اس کو رہائش سمجھتے ہیں کہ نہیں، رہائش بھی دینی پڑے گی اور کھانا کپڑا بھی دینا پڑے گا، تو
مطلقہ رجیہ کے لیے. یہ نہیں کہ طلاق نہیں اور اس کو بھیج دیا وہاں, نہیں, وہاں دے رہا ہے آپ کو. یہ تو تمام کا اتفاق ہے. ہو سکتا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, ہو سکتا ہے اللہ کوئی الفت پیدا کر دے. تو اگر آپ نے طلاق دے دی تو 3 حیض کی عدت گزرنے سے پہلے میاں بیوی 2 گواہوں کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں, یہ طلاق رجعی. لیکن جب 3 حیض کی عدت گزر گئی تو اس کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو گئی, وہ عورت چاہے تو کہیں دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے, اور اگر اس کے بعد بھی عورت اگر شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو نئے نکاح اور مہر کے ساتھ اور 2 گواہوں کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, ایسا ایک مسئلہ نیپال میں بھی ہوا تھا آج سے 20 سال پہلے. وہاں بھی عورت کہتی تھی میں کبھی شوہر کا منہ نہیں دیکھوں گی, غصے میں دے دیا تھا طلاق, اور پھر میں نہیں جا سکتی. ہم نے کیا کہ چلو ہم نے ٹیم بنا دیا, گروپ بنا دیا کہ 2 جماعت یہ بنا کر کے ایک کمیٹی بنا دی اور ان کو سمجھا دیا کہ عورت کو پردے سے تم یہ تعلیم دینا ہے, نہ طلاق کے نقصانات, پھر تمہاری زندگی کیسے خراب ہوگی, 4 دن کی چادر پھر اندھیری رات, نہ باپ کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. سب لوگ کچھ دن تو جوش میں آئیں گے, پھر ہوش ختم ہو جائے گا, پھر در کی ٹھوکریں کھائیں گے. آج بھی دیکھیے کتنی عورتیں تباہ ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں, اس عورت نے بیان دیا کہ چاہے میں زندہ رہوں یا مروں, میں اب اسی شوہر کی زوجیت میں لوٹنا چاہتی ہوں. چنانچہ اس غریب نے نکاح بنایا اور نیا مہر بھی ہوا, اور ماشاءاللہ بھی 20-25 سال ہو گیا, ابھی تک اختلاف نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے تو نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. ان میں حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ یا شیعہ, رافضیہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ جب ایک گولی سے ایک پرندہ مر سکتا ہے تو 3 گولی کیوں مارو گے؟ تو اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو 1 مانی جائے گی یا 3 مانی جائے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ, حضرت عمر فاروق کا ابتدائی دور خلافت کا فتویٰ, اور شیخ کفایت اللہ سلامتی کا مضمون ہے, میرے پاس کتاب ہے طلاق کے احکام سے متعلق. صحابہ سے لے کر اب تک ہر دور ہر زمانے میں علماء اور فقہاء کی کثیر تعداد, اس میں امام راضی بھی ہیں, بڑے بڑے علماء ہر صدی میں, ہر زمانے میں, ہر صدی میں بڑے بڑے علماء کی لسٹ شیخ نے گنائی, اللہ انہیں جزا خیر دے اور توفیق دے مزید. کہا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہر دور ہر زمانے میں علماء اور فقہاء کی کثیر تعداد جو ایک مانتی تھی. کون ہے جمع کا دعویٰ کرنے والا؟ بڑے بڑے علماء احناف نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے. تو 1975 کے اندر احمد آباد میں طلاق کے اوپر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا تھا, جس میں یہ سلمان ندوی تھا جو حدیثوں کو گالیاں دیتا ہے, اللہ ہدایت دے, اس کا بھی مضمون نے پڑھا ہے. بڑے بڑے علماء احناف تھے. اس نے کہا کہ وقتی اور شرعی مصلحت کا تقاضا ہے کہ عورتوں کی کو حق دینے کے لیے ایک مجلس کی 3 طلاق میں ایک ہی سمجھا جائے. سید سلمان ندوی نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی حدیث مسلک پر عمل کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. واللہ یہ مضمون ہے, ایک مجلس کی 3 طلاق. اور یہ کتاب آپ کو ملے گی دارالسلام میں, اور یہاں آپ کو سید شیخ ساجد کے پاس تو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی. آپ پڑھیے ڈیٹیل, پڑھنا تو چاہتے نہیں تو معلوم کیا ہوگا. بڑی بڑی علماء احناف نے اس بات کی گواہی دی ہے, کیونکہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی دور خلافت میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. جب طلاق کی کثرت ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پر اسے نافذ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پر نافذ کیا. وہ شریعت نہیں بن سکتا, وہ قانون نہیں بن سکتا, وقتی مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہا ہے 59 نمبر سورہ نساء کی. الی الرسول کے ساتھ الی الصحابہ نہیں کہا. کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹا دو اللہ کی طرف, رسول کی طرف. اگر تم اللہ اور آخرت تو ایمان لاتے ہو تو رسول کی طرف. رسول اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ ایک مجلس کی طلاق. رکنا بن یزید نے 3 طلاق دیا, آپ نے ایک ہی شمار کیا. لہذا یہی اصل ہے. اور آئیے, اگر عورت شوہر کو ناپسند کرتی ہے اس لیے وہ بے نمازی ہے, اس لیے وہ شرابی ہے, اس لیے وہ کمبخت مارتا ہے, اس لیے کو نام و نفقہ کی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا, اس لیے کو بچوں کی تربیت نہیں کرتا, تو اس بنیاد پر عورت خلا لے سکتی ہے. لیکن سعودیہ میں ایک عورت نے کیس دائر کیا. میں کورٹ میں بھی مترجم رہ چکا ہوں, معاف کیجیے گا کہیں بتائیں. میں ہائی کورٹ کا مترجم ہوں, 2 سال میں نے کورٹ میں ترجمے کا کام کیا الحمدللہ. ایک سعودی عورت نے کیس دائر کیا, کہا کہ میں کھولا اس لیے لینا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر اتنا نرم مزاج ہے کہ آج تک کبھی جھگڑا ہی نہیں کیا کرتا. یہ واقعی میں بھی صحیح ہے, مزہ کیسے آئے گا, اتنا سیدھا سادہ ہے.
تو میاں بیوی میں کبھی کبھی انبن جو ہو جائے اس میں بھی ایک ٹیسٹ ہے، اس میں بھی ایک لذت ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر کے سامنے شکایت کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں بیوی بہت زیادہ ستاتی ہے، لیکن دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی خود ان پر برس رہی ہے. فوراً دیکھا اور واپس چلا گیا. پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے جواب مل گیا. کہا کیا جواب؟ کہا کہ دیکھیے آپ کی بیوی آپ پر برس رہی ہے. کہا کہ اللہ نے ان کے گودوں کو نرم بنایا، یہ بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی بھی ہے، یہ کھانا بھی بناتی ہے، اور یہ گھر کی زیب و زینت بھی کرتی ہے، گھر کی خدمت کرتی ہے، ہاں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو. اور اللہ کے نبی کی حدیث سنائی. آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کرو. لا یفرق مومن مومنا، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے. ان کرے منها خلقا رضی منها خلقا آخر، اگر ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے تو دوسری چیز کو ضرور پسند کرے گا. یعنی اس میں بہت ساری بھلائی اللہ نے رکھی ہے جس کا بیان سورہ نساء میں آئے گا. چونکہ وقت نہایت مختصر ہے اور میں اپنے بریک لگا رہا ہوں اپنے بیان پر، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں طلاق لیتی ہیں میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں خلا لینا چاہتی ہوں، بلا شریف عذر کے جو خلا لینا چاہتی ہیں سن لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایما امرأة سالت طلاقها من غیر ما باس فحرام علیہ رائحة الجنہ، جو عورت بغیر اپنے شوہر بنا کسی شرعی عذر کے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جنت کی خوشبو 40 سال یا 70 سال تک محسوس کی جاتی ہے. بغیر عذر کے طلاق طلب کرنے والی عورتیں المختلعات ہن المنافقات، خلا لینے والی عورتیں منافق عورتیں ہیں. کیا ہے وہ؟ منافق عورتیں ہیں. اور اگر شرعی عذر کی بنیاد پر خلا لیا بھی جائے تو ربیہ بنت معاویہ بن عفراء نے بھی خلا لیا تھا، اور اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی نے بھی خلا لیا تھا، ثابت بن قیس کی بیوی تھی. اور بھی واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے خلا کے بعد ایک حیض کی عدت گزارنے کے لیے کہا. یہی صحابہ کا مسلک ہے. ایسے بعض سلف نے کہا کہ خلا کے اندر بھی 3 حیض کی عدت ہے تو لا باس، اگر عمل کرتے ہیں تو اس پر جرح تو نہیں کیا جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ خلا کے بعد ایک ہی حیض کی عدت گزاری جائے گی. اور طلاق کی صورت میں اگر میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی ہے تو پوری مہر دینی پڑے گی، اور اگر ملاقات سے پہلے طلاق دے دیا تو آدھی مہر دینی ہے، اور مہر متعین بھی نہیں کیا اور ملاقات سے پہلے طلاق دے دیا تو مہر مثلی دیا جائے گا. یہ سب آیتیں پڑھی جا چکی ہیں. اور خلا میں یہ ہے کہ عورت جو ہے خلا لیتی ہے تو جو کچھ شوہر نے مال دیا ہے مہر کی شکل میں راجح قول میں اس کو واپس کیا جائے گا. لیکن یہ جو ہے کہ بیوی کے باپ نے یعنی عورت کے باپ نے جو کھلایا پلایا ہے تو وہ 20 کروڑ اور 10 کروڑ 10 لاکھ 20 لاکھ جو کھلانے پہ خرچہ کیا ہے تو اس صورت میں اگر شوہر سے مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، صرف مہر واپس کیا جائے گا، یا کچھ گفٹ وغیرہ آپ نے دیا ہے وہ واپس کر سکتے ہیں. شوہر جو ہے خلا میں واپس لے سکتا ہے، لا باس. آپ نے فرمایا اقبل الحدیث وطلقا تطلیقا، یہ باغ جو تم نے مہر میں دیا لے لو اور اس کے طلاق دے دو. اور اگر وہ شوہر طلاق نہیں دیتا خلا میں تو شہر کے ذمہ دار یا قاضی صاحبان بیٹھ کر وہ نکاح فسخ کر دیں گے، اور اس دن سے شوہر بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو جائے گی. کیا اگر بیوی ہندوستان میں ہے یا بیوی اگر امریکہ میں اور شوہر انڈیا میں ہے تو خلا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. شرعی اصول ہے. چونکہ یہ ایک اہم موضوع تھا اس لیے میں نے بھی اس کو تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. بقیہ اس کے متعلق سورہ طلاق میں اگر زندہ رہا ہے، سورہ طلاق جو 28واں پارہ میں ہے اس میں انشاءاللہ اس کی جو کچھ قیمتی باتیں انشاءاللہ آئیں گی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو اللہ ہمارے لیے حجت بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ نرم بنا دے اپنے شوہروں کے لیے، اور شوہروں کو بیوی کے لیے نرم بنائے. اور خاص طور سے یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من زوج تشیب قبل المشیب. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی عورت سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. جو آدمی جس کی بیوی خراب ہوتی ہے، بد کلام ہوتی ہے، وہ 35 سال میں ہی بوڑھا ہو جائے گا، اور جس کی بیوی خوش اخلاق ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، وہ 60 سال کے بعد بھی جوشیلا جوان بن جائے گا. چنانچہ سہیل بن غفلہ کی 127 سال عمر تھی، 128 سال، اور اس وقت بھی اتنے جوان تھے کہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 10 12 تراویح پڑھاتے تھے. اور اللہ نے اس وقت بھی اتنی قوت عطا فرمائی سہیل بن غفلہ کو کہ 127-128 سال کے بعد شادی کی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس وقت ان کو بچہ عطا فرما دیا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.